یوسف کے حسن کے بھی ہوں گے، مگر وہ کیسا منظر ہوگا جب نگاہ یوسف چہرہ مصطفیٰ کو تک رہی ہوگی اور اس وقت دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کی نعا تکتا رہوں میرے خالق تیرے شاہکار چہرہ، اے مطلبی پھول اے بہاروں کے پیمبر کھلتا ہی گیا تیرے چہرے سے گلزار کا چہرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ مقام جو کہ مختصر وقت ہے، حضرت نے بھی تشریف لانا ہے، میں سن رہا ہوں تو قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، اے حبیب فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں۔ اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لاحق ہو گیا کہ حضور ہم جیسے ہیں، ہماری مثل ہے، ہماری طرح ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ بشریت کی ضد نور ہے اور نور کی ضد بشریت ہے۔ جو بشر ہوگا وہ نور نہیں ہوگا، جو نور ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ سرکار کو یا تو بشر مانو یا تو پھر نور مانو۔ اگر بشر مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے نور نہیں ہو سکتے، اگر نور مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے بشر نہیں ہے۔ ایک چیز ماننا پڑے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور بشر بھی ہو اور حضور نور بھی ہو۔ یہ تان ہم پہ کیا جاتا ہے، یہ سوال ہم پہ کیا جاتا ہے۔ آئیے اس بات کا ذرا دیکھتے ہیں کہ آیا نورانیت کی ضد بشریت بنتی ہے؟ تو مولانا چیلنج سے بات کر رہا ہوں، نورانیت کی ضد بشریت نہیں ہے، نورانیت کی ضد ظلمت ہے۔ اب یہ روشنی ہے، جب روشنی ہوگی تو ظلمت نہیں ہوگی، تاریکی اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب اندھیرا ہوگا تو پھر روشنی نہیں ہوگی، تو پھر نورانیت کی ضد ظلمت ہے، کثافت ہے۔ نورانیت کی ضد بشریت نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ بشر اور نور ہونا ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اب میں نے یہ سوالات آپ سے کرنا ہے، جوابات آپ نے دینا ہے، چند منٹ کی گفتگو ہے۔ کہنے لگے کہ نور اور بشر ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا مولانا پہلے عام سی مثال دیے دیتے ہیں، پھر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولانا آپ کا ہاتھ کس سے بنا؟ کہنے لگے مٹی سے بنا۔ میں نے کہا مولانا سر کس سے بنا؟ کہنے لگے انا خلقناکم من تراب، مٹی سے بنا۔ میں نے کہا مولانا سینہ کہاں سے بنا؟ کہنے لگے مٹی سے بنا۔ میں نے کہا سر سے لے کر قدموں تک کہاں سے بنے؟ کہنے لگے اصل کے لحاظ سے مٹی سے بنے۔ میں نے کہا سر سے لے کر قدموں تک آپ کے جسم کا ایک ایک عضو مٹی سے بنا۔ اب سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ آپ کہتے تھے نور اور بشر ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے، تو میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ سر سے لے کر قدموں تک جسم کا ہر عضو تو مٹی سے بنا، آپ کی آنکھوں کا نور کس سے بنا؟ کہنے لگے ہاں ماننا پڑتا ہے ہماری آنکھوں کا نور سے بنا۔ میں نے کہا جب تیری ذات میں بشریت کا خاصہ بھی ہے، نور کا خاصہ بھی ہے، تو مصطفیٰ بشر بھی ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ نور بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال دے کے اپنی بات مکمل کر گئے۔ میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو؟ کہنے لگے ضرور مانتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کہ جب حضرت جبریل امی آئے حضرت مریم کے پاس، فتمثل لها بشرا سویا، قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے قریب آئے تو پھر مکمل طور پر حضرت جبریل
صورت بشری میں تھے. حضرت جبریل صورت بشری میں تھے. فتمثل لها بشرا سویا، قرآن کہتا ہے وہ حضرت جبریل صورت بشری میں تھے، وہ بشری صورت کے اندر تھے. قرآن کہہ گیا. آپ سے سوال کرتا ہوں، جبریل نور ہے یا بشر؟ میرے خیال میں تھکے ہوئے ہوں، ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے، لنگر تقسیم ہونا ہے، ذرا سوالوں کا جواب تو دے دیں کہ جبریل نور ہے یا بشر؟ تو حضرت مریم کے پاس وہ نور کی شکل میں آئے یا بشر کی شکل میں؟ بولو تو صحیح. بشر کی شکل میں آئے. قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر کی صورت میں آئے. حضرت ابراہیم موجود ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. استخلوا علیہ قالوا سلاما. وہ جب فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام کہنے لگے. اللہ اکبر. علامہ حافظ ابن کثیر امام الوہابیہ لکھتا ہے ان الملائکۃ ہم جبریل و میکائیل و اسرافیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بشری صورت میں آنے والے جبریل تھے، اسرافیل تھے، میکائیل تھے. قرآن کی دوسری آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں وہ فرشتے نوری تھے مگر بشری پردے میں آئے. نوری تھے مگر بشری پردے میں آئے. سورہ ہود کو اٹھا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ اکبر یہ فرشتے حضرت لوط کی خدمت میں آئے تو فرشتے انسانی شکلوں کے اندر تھے، بشری صورتوں کے اندر تھے. جب حضرت مریم کے پاس جبریل آئے نور ہو کر، صورت کون سی تھی؟ جب تک آپ نہیں بولیں گے میں بھی نہیں چلوں گا. صورت کون سی تھی؟ بولیے نا. بشری. حضرت ابراہیم کے پاس جب حضرت جبریل، اسرافیل اور میکائیل آئے تھے تو نور. صورت کون سی تھی؟ بولیے. بشری تھی. حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے فرشتے تھے، نور تھے مگر صورت کون سی تھی؟ بشری تھی. 3 آیتوں سے ثابت کر چکا کہ نور بشری شکل میں آ سکتا ہے. آئیے کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہے، ہم تو حدیثوں کو مانتے ہیں، حدیث بھی سیاستہ کی ہو. میں نے کہا مولانا آپ کی آرزو بھی پوری کیے دیتے ہیں. اٹھائیے صحیح بخاری کو، اٹھائیے صحیح مسلم کو، اٹھائیے الجامع الصحیح کو، اٹھائیے سنن نسائی کو، اٹھائیے سنن ابن ماجہ کو، اٹھائیے مسند امام احمد کو. راوی سیدنا فاروق اعظم، راوی سیدنا فاروق اعظم. آپ فرماتے اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثوب. آپ فرماتے ہیں کہ اچانک حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک شخص بشری صورت میں آیا، ایک مرد آیا جس کا لباس سفید تھا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملایا اور حضور سے سوال کرنے لگا. جب وہ چلا گیا، ہماری اللہ بچائے والو اب توجہ سے سننا. جب وہ چلا گیا حضور نے پوچھا عمر جانتے تھے یہ کون تھا؟ میرے آقا آپ جانتے ہیں. فرمایا جبریل تھا. جبریل تھا. اب پہلے سے الف سے شروع کر رہا ہوں، جیم تک پہنچوں گا. جب نتیجہ نکلے گا تو ایمان تازہ ہوگا. حضرت مریم کے پاس جبریل آئے تھے نور مگر آئے صورت ہے بشری میں. حضرت ابراہیم کے پاس بشر وہ آئے نور تھے مگر آئے صورت ہے بشری میں. حضرت لوط کے پاس آئے نور ملائکہ مگر صورت بشری میں تھے. حضور کے پاس آئے جبریل مگر آئے حضرت دہیا قلبی کی صورت کے اندر. مانتا ہے اگر علامہ ابن اسیر جزری کو اس سے دوڑے کہانی
نورانیہ نہیں. علامہ ابن اسیر جزری کی بات کو اگر مانتا ہے وہ کہتا ہے وکان یاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صورتہ احیانا یاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صورت دہیہ. حضرت جبریل حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے. نتیجہ نکال رہا ہوں اگر دل کو لگے تو سبحان اللہ کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھے. یہاں حضور کے نور کو ماننے والے مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں. ارے جبریل نور بن کے بشری صورت میں آیا, میکائیل نور ہو کر بشری صورت میں آیا, اسرافیل نور ہو کر بشری صورت میں آ سکتا ہے تو مصطفیٰ نور ہو کر تیرے میرے لیے بشری صورت میں سبحان اللہ. اللہ کہ میں نے کہا, قرآن نے کہا, میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں, مجھے احساس ہے قرآن نے کہا, مگر ہاتھ جوڑ رہا ہوں. قرآن کی بات کر رہے ہیں, اگر نقطہ سمجھ میں آ گیا تو میرے آنے کا نقطہ حل ہو جائے گا. قرآن نے کہا قل, حضرت جام صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں, فرما قل انما انا بشر مثلکم. توجہ کے ساتھ محبوب تو فرما کہ میں نفس بشریت میں تم جیسا ہوں. میں نہیں کہتا, نہیں سمجھے, میں نہیں کہتا, میں نہیں کہتا انما ہوا بشر مثلکم کہ میرا محبوب تم جیسا ہے. وقولوا انما ہوا بشر مثلنا, یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا, سمجھے, یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ کہے مصطفیٰ ہم جیسے ہیں. ایک حدیث تو اٹھا, ایک حدیث تو پیش کر. کسی صحابی نے حضور کو اپنے جیسا بشر کہا, قرآن نے کہا قل, میں نہیں کہتا, تو کہہ دے. میں جب کہوں گا تمہیں بشر نہیں کہوں گا, میں جب کہوں گا یا ایھا المدثر کہوں گا, کہوں گا, یا ایھا النبی کہوں گا, یا ایھا الرسول کہوں گا, یاسین کہوں گا, طٰہٰ کہوں گا, والضحیٰ کہوں گا, واللیل کہوں گا, لا اقسم بہذا البلد کہوں گا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہوں گا. تو تواضع کے عالم میں بشر کہتا جا, میں خدا ہو کر تمہیں مدثر کہتا جا. دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہنے لگے اچھا بات یہ ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, مگر میں نے کہا مولانا یہ جو جگنو ہے دیہاتوں میں رات کے وقت چلتا ہے, اس سے روشنی آتی ہے, اس کو سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ کہا ہے اس نے. یہ جو جگنو ہے دیہاتوں میں رات کے وقت جب وہ چلتا ہے روشنی آتی ہے, میں نے کہا مولانا یہ کس سے بنا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہنے لگے مٹی سے بنا. میں نے کہا جگنو مٹی سے بن کر نور دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے کہا وہ مٹی سے بن کر اگر نور دے سکتا ہے, ارے بھٹکے ہوئے راستوں کو, بھٹکے ہوئے مسافروں کو وہ راستوں پہ لگا سکتا ہے, تو مصطفیٰ بھی نور بن کر جو بھی آیا صدیق اکبر بن کے آیا, جو بھی آیا فاروق اعظم بن کے گیا, جو بھی آیا عبداللہ بن عباس بن کے گیا, جو بھی آیا مولا علی بن کے گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تکبیر, توجہ ہے, جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. میں نے کہا مولانا
یہ تو حضور کا حق تھا. دوسرا نقطہ ہے، پہلا نقطہ سمجھے ہو تو میرا دل ٹھر گیا. اب دوسرا نقطہ قرآن پہ ہے کہ اسی ایک آیت پر ہے، مگر دوسرا نقطہ بڑا خوبصورت ہے. میں نے کہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر حضور سے کہلوایا کیوں گیا؟ آپ فرما دیجئے کہ نفس بشریت میں تم جیسا ہو. اس لیے کہ کفار نے کہا تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا. ان کی تردید کرنا تھی کہ نہیں رسول بشر میں سے ہے. اس لیے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق یہ بعظمت رسول تم میں سے تشریف لائے. وہ کہتے تھے رسول فرشتہ ہوتا ہے، بشر نہیں ہو سکتا. یہ فرشتہ کیسے رسول بن سکتا ہے؟ اسے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی. دیکھا ہے اس کو آج تک؟ میری تقریر ہوتی نقطوں پر، دیکھا ہے اس کو آج تک؟ بیٹھا ہے نا فرشتہ جو لکھ رہا ہے، نہیں دیکھا، اس کی آواز کو سنا نہیں سنا. بھائی حضور نے تھے تو کعبہ کو حسین پہ رہنے والے، غیب الغیب کے دیسو آیا، شہر شہادت ڈیرا لایا. تھے تو وہ غیب الغیب کے، تھے تو لا مکان کے مکی، تھے تو لا مکان کے مکی. مگر آپ جیسوں کو، مجھ جیسوں کو فیض دینے کے لیے لباس بشری میں آئے. لباس بشری میں حضرت آدم بھی آئے. اس سے بڑھ کر کیا عظیم جملہ تمہارے سامنے بولوں. لباس بشری میں موسیٰ بھی آئے، لباس بشری میں حضرت ابراہیم بھی آئے. مگر خدا کی قسم ہر نبی لباس بشری میں آتا گیا، مگر مصطفیٰ نے جب لباس بشری کو منتخب کر کے اس لباس بشری میں اپنے حسن کو مستور کر کے، محجوب کر کے جب دنیا میں تشریف لائے تو اب بشریت کو ناز مل گیا کہ مصطفیٰ بشر بھی تھے، مگر بشریت اس وقت معراج پہ پہنچی. کیا بات ہے. میں نے کہا مولانا کچھ چیزیں حق ہوتی ہیں حضور کا، تو پھر کہلوایا کیوں؟ میں نے کہا سب سے بڑا مفسر کون ہے تو بتا. کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عباس. میں نے کہا اس کا قول پیش کر دوں ان کا. کہنے لگے مان لیں گے. میں نے کہا تفسیر ابن عباس اٹھا. علم اللہ تعالی رسولہ التواضع. وہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے محبوب کو تواضع سکھانا چاہتے تھے. حضور نے تواضعاً فرمایا، عاشی کے طور پر، انکساری کے طور پہ فرمایا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہے. دوسرا نقطہ میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا نا تو سال تک یہ لطف کبھی بھول نہیں سکو گے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ جو حضور، جن کا حق صرف حضور رکھتے ہیں اور کوئی نہیں رکھتا. اگر کوئی ایسا جملہ کوئی اور کہہ دے تو کچھ اور بن جائے. کیسے؟ میں نے کہا سورۃ البقرہ اٹھا. ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم نے کہا، نص سے ظاہر کا معنی تو یہی ہے نا کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. سوال تجھ سے کر رہا ہوں ہماری اللہ بچائے والا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کہہ کون رہا ہے؟ حضرت آدم. کہہ کون رہا ہے؟ حضرت. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ وہ ظالم تھے؟ بولو نا، کہہ سکتے ہو ظالم؟ ان کا حق تھا کہ تواضع کرے. ارے یہاں بھی قل انما انا بشر مثلکم، یہاں بھی مصطفیٰ کا حق تھا تواضع کرے. تجھے نہ خدا نے حق دیا ہے کہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا. میں کیا کہوں؟ یوں کہوں لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مسمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا. بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے. اتھا خود عبد سلوے دے اتھا حق نام ملوے دے. دماغے کو
چکر دے دے، یہ الٹی چال کیا پوچھ دی، عبودیت کو رنگ لایوس، الوہیت کو چمکایوس، ہر شان ٹھمکایوس۔ تھوڑی سی اور بات کر لوں، جب تک حضرت تشریف نہیں لاتے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لوں اسی مضمون پر۔ جب میرے کریمہ کا شب معراج لامکاں پہ تشریف لے گئے، ایک ہوتی ہے نوری آنکھ، ایک ہوتی ہے ناسوتی آنکھ، بشری آنکھ۔ بشری آنکھ نے مسجد اقصیٰ میں دیکھا، نوری آنکھ نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا۔ خدا نے نور کو بھی روکا، بشر کو بھی روکا۔ ہاتھ جوڑا ہوں، بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ نور نے کہا آگے ضرور جل جاؤں، سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ جبریل نے، نور نے کہا آگے جاؤں جل جاؤں۔ اے مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں، یہاں تو جبریل سدرہ پہ رک کے کہہ رہا ہے میں نور ہو کر آگے نہیں جا سکتا، مصطفیٰ اسی لباس بشر میں سدرہ کے پاس تشریف۔ توجہ ہے؟ چلو آپ کی دونوں ساتھ چل رہا ہوں۔ میں نے کہا مولانا اس کو چھیلو تو صحیح، کہ میں نے چھیل دیا۔ میں نے کہا جب یہ تار ننگی ہو جائے گی، اس میں سے نکل رہی ہے برق، بجلی، اس میں سے کیا نکل رہی ہے؟ بجلی۔ میں نے کہا تار جب ننگی ہو جائے گی ہاتھ تو رکھ۔ مولانا کہنے لگے جی میں تو مر جاؤں گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے اس کے اندر طاقت زیادہ، میرے اندر طاقت کم، میں بشر ہو کر میرے ایک جملہ خدا کی قسم بڑا اونچا ہے جو آپ کہنے والا۔ مولانا صاحب کہنے لگے جی میں اس برق جو اندر اس تار کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ بشر بجلی کو نہیں پکڑ سکتا۔ میں نے کہا حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے، تو تو ایک برق کو نہیں پکڑ سکتا، مصطفیٰ تو آپ جیسی۔ جس کا دل دھرے وہی کہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان اور حضور کا مرتبہ، اور یہی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَانَ وَجْهُهُ صلی اللہ علیہ وسلم كَنَارَةِ الْقَمَرِ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد ہالہ کا نور ہوتا ہے۔ يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ كَمَا تَلَأْلَأُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ کہا خدا کی قسم حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا اور دمکتا ہو۔ یہی چہرہ مصطفیٰ کو صحابہ دیکھا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج حقیقت کو واضح کر دوں، ہم میلاد پاک کے جلسوں میں کیوں آتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ مولویوں لگا فتویٰ، تیری مرضی لگاتا جا۔ ہم میلاد پاک کا جلسہ اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی ادا تو حضور کو پسند آ گئی ہوگی، کوئی لفظ تو پسند آ گیا ہوگا۔ جب رات کو سوئیں گے تو سونے سے پہلے کہیں گے جو صوبے بن گزر آری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش لیدر کنم جا یا رسول اللہ، دلم فرسود جا پارا زیسیاں یا رسول اللہ، آہا دلم فرسود اللہ اکبر، دلم پردرد آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، دلم فرسود جا پارا زہجنا یا رسول اللہ، تو سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری۔ حضرت کعب ہے، میری طرف دھیان کر آخری میرے اللہ اکبر۔ تقریر
تقریر کے اختتام پر لے آیا ہوں. حضرت کعب ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کعب آج کے بعد تجھ سے کلام ختم, تجھ سے کلام منقطع. حضرت کعب ہے, گھر پہنچا ہے. اس کے لیے تو ایسے لگتا تھا جیسے قیامت صغریٰ قائم ہو گئی. رسول اللہ نے اپنے سامنے سے اٹھا دیا. دوسرے دن مسجد نبوی میں اس نیت کے ساتھ حضرت کعب آیا ہے کہ اللہ اکبر, حضور کی نگاہ کبھی تو پڑ جائے گی نا. سامنے آئے, حضور نے رخ پھیر لیا, پھر سامنے آئے, پھر رخ پھیر لیا. دھاڑ نکلی ہے, کہتا ہے اسانا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ سید السادات خطیب پاکستان حضور پیر سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب, آپ چوک سرور شریف, آپ تشریف لیں. اہلا و سہلا, مرحبا جناب حضور پیر سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب. خارجی ذہن لوگوں کو دے رہے ہیں اور دفاع صحابہ کے نام پر اہل بیت اطہار کے خلاف عرض سرائی کرتے ہیں. آخری پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. بدقسمتی ہے آج کے اس دور میں کچھ مذہبی طبقہ میں سے لوگ دفاع صحابہ کے نام پر اہل بیت اطہار کے خلاف عرض سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھنا یہ عقیدہ اہل سنت میں سے نہیں. ہم صحابہ کے در کے نوکر ہیں, اہل بیت اطہار کے در کے غلام ہیں. اٹھائیے سنن ابن ماجہ کو, اٹھائیے سنن ابی داؤد کو. توجہ ہے, توجہ ہے, ہاتھ چاہ دیں گے سبحان اللہ تعالی. آخری دو حدیثیں سنا کے آپ سے اللہ اکبر اجازت. میں نے کہا مولانا اللہ اکبر سنن ابن ماجہ کو اٹھا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, ان کے صاحبزادے نے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. بابا یہ تو ارشاد فرمائیے رسول اللہ کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ بابا آپ بتائیے اس دھرتی پر سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ حضرت مولا کائنات نے جواب دیا ابو بکر صدیق. فرما بیٹے اس دھرتی پر رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر ہے. دفاع صحابہ کرنا ہمارے عقائد میں شامل رہا. ہمارے اسلاف نے یہ اللہ اکبر یہ فرائض سر انجام دیے, مگر کچھ خارجی ذہن سادات کے خلاف بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے کریم آقا نے فرما حبک ایمان وبغضک نفاق اول من يدخل الجنت محبک. فرما علی تیری محبت صرف ایمان کا جزء نہیں, فرما تیری محبت ایمان ہے, ایمان ہے, ایمان. آئیے اللہ اکبر اسی حدیث پر اپنی بات ختم کر دوں گا. میرے کریم آقا نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. فرما علی قرآن سے جڑا ہے, قرآن علی سے جڑا ہے, دونوں جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں آئیں گے. یہ کیوں فرمایا؟ کیا بات کہ علی قرآن سے جڑا, قرآن علی سے جڑا. یہ کیوں فرمایا؟ توجہ کر, یہ بات دل کی تختی پر لکھ. کیوں فرمایا؟ جہاں تک میرا ذہن مانتا ہے, جہاں تک میں پہنچا ہوں, فرمانے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ قرآن کو دیابنا بھی پڑھیں گے, خارجی بھی پڑھیں گے, رافضی بھی پڑھیں گے, وہابیہ بھی پڑھیں گے, مگر لوگوں حدیث بتا رہی ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن کا نفع
سینے میں علی کی محبت ہے۔ سنیت میں یہ بیج تمہیں بونے نہیں دیں گے، خدا کی عزت کی قسم ہم سادات کے در کے نوکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خارجی ذہن یہ اس کا تصور بھی ختم کر دو، اس لیے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا علی الحق ابی الحق ما علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ علی مجھے کہنے دو، آج سید زادے بیٹھے ہیں، پھر مجھے کہنے دو، فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ علی اگر منصب خلافت پر ہو، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ علی اگر امامت پر ہو، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ علی مجھے کہنے دو، علی میدان جنگ میں ہو، حق علی کے ساتھ۔ علی ہے مولا خارجی کہنے لگا، اس حدیث کا تعلق تو منصب قضا کے ساتھ تھا۔ جب رسول اللہ نے انہیں قاضی بنایا تو اس وقت یہ ارشاد فرما، میں نے کہا تیری آنکھیں نبینا ہو گئی۔ حدیث کو مکمل پڑھ، فرما علی الحق ابی الحق ما علی حیث کان، جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں علی حق کے ساتھ ہوگا، حق علی کے ساتھ ہوگا۔ اگر حضور کا قرب چاہتے ہو، اہل بیت کی محبت کو پیدا کر۔ خدا کا قرب چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ کی محبت کو پیدا کر۔ یارو اللہ اکبر۔ کیا اس حدیث کو بھی بھول گیا؟ میں نے وعدہ ضرور کیا تھا، مگر حضور کو دیکھتا ہوں تو بات پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا مولانا اس حدیث کو بھول گیا کہ جب یہ آیت کریمہ آیت تطہیر کا نزول ہوا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا نا، ایک راوی کہتے ہیں 7 دن حضرت آپ کے لیے، ایک راوی کہتے ہیں 7 دن، ایک راوی کہتے ہیں 40 دن، ایک راوی کہتے ہیں 7 مہینے، ایک راوی کہتے ہیں 8 مہینے۔ جب یہ اس آیت تطہیر کا نزول ہوا، خدا کی قسم رسول اللہ فجر کی نماز کے وقت نماز بعد میں پڑھاتے تھے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کونین حضرت سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ آتے تھے، حضور فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت، السلام قد رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور نماز بعد میں پڑھاتے تھے، اہل بیت پر سلام پھیرتے تھے۔ ان اللہ، بات یہی ختم۔ اب بھی ملا کو سمجھ میں نہ آئے تو اپنے انجام کی آپ فکر کر۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نماز بعد میں پڑھاتے تھے، سلام اہل بیت اطہار پہ پہلے فرمایا کرتے تھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بات دل کو لگے تو آخر تک سبحان اللہ کی آواز آئے۔ حضور وہ ہستی ہے جن پر خدا صلاۃ بھیجے، جن پر ملائکہ صلاۃ بھیجے، قدسیان ملک سلام کہے، مومن سلام کہے، تحت سرا سے لے کر عرش اعظم تک کائنات کے افراد حضور پہ سلام کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا وہ ہستی ہے، اہل بیت وہ ہستی ہے کہ خدا مصطفیٰ پہ صلاۃ پڑھتا ہے، مصطفیٰ زہرا پاک۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ مسلم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا۔ جامی رو رو کر کہنے لگا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو رہی ہو۔ جامی نے نعتیں اس لیے پڑھی تھی میرے آقا چاہتا یہ ہوں کہ پتلی بند بعد میں ہو، پردے ہٹیں چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔
اسا نال سامن ہلے سو کے کہنا اوہے کول اگلے بھلے سو کے کہنا تہاڈی صدی جان یہ وقت ملن دا ہو سی ڈھول اسادے ویڑھے ہو سی. یہ ملک قاسم صاحب سے پوچھئے نا یہ محفل سجائی کیوں, حضرت کو بلایا کیوں؟ اس لیے بلایا کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول اسادے ویڑھے ہو سی. رنج ہجر دے ستائیوں اکھیاں رومن بالکل آوے دلڑی جھکدی تندر پاوے رات نہاں آرام نہ آوے لکلو ہاک دے بار اٹھائیوں. اللہ کریم ہم سب کے حال پر لطف کرم فرمائے. وما لینا الا البلاغ المبین. علامہ کبلا مفتی اظہر مختار درانی صاحب آپ نے اپنا خطاب اللہ کے بعد پیش کیا. ماشاءاللہ